لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اپنی تمام مخلوقات پر ہمیں افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، عشرہ مبشرہ بالجنہ، ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 ایسے صحابہ یا صحابہ کی وہ جماعت جو 10 لوگوں پر مشتمل ہے،
انہیں دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ ہم نے عشرہ مبشرہ بالجنہ کی پہلی کڑی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، پیدائش سے لے کر ان کی فضیلتوں کو اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو، نبی سے محبت و ایثار کو، ان تمام چیزوں کو ہم نے 2 جمعہ میں دیکھا، بڑے ہی مختصر انداز میں۔ چند باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے رہ گئی تھی، وہ یہ کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی تھی۔ ہم نے ان کی پیدائش دیکھی، ان کے خصوصیات دیکھے، ان کے فضائل دیکھے، ان کی منقبتیں دیکھی اور ان کی ایثار و محبت دیکھی اسلام کے لیے۔ اخیر میں ان کی ایک بات وفات کے تعلق سے ذکر کر کے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج بات کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ربیع الآخر کے مہینے میں 13 تاریخ کو، ربیع الآخر کے مہینے میں سن 13 ہجری کو ہوئی۔ سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ دن کون سا تھا؟ دن وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں مبتلا ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ جب آپ کو دفن کیا گیا، آپ کو کپڑے پہنائے گئے، کفن پہنایا گیا، آپ کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ امی عائشہ بیان کرتی ہیں ابا جان 3 کپڑے تھے، اللہ کے رسول کو 3 کپڑوں میں ہم نے دفن کیا تھا، 3 کپڑوں کے ذریعے کفن دیا تھا۔ کہا کہ تب مجھے بھی 3 کفن دینا۔ کہا ابو جان آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے ہم نئے نئے کپڑوں کا انتظام کریں گے، آپ کو ہم نئے نئے اور خوشبودار کپڑوں میں ہم آپ کو کفن دیں گے۔ کہا نہیں، بیت المال سے کپڑے نہ لینا، میرے پاس جو پرانے کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہیں انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اور میری گزارش ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑتی ہیں، بیت المال سے کہتے ہیں کہ کپڑا مت لینا، اور اوپر سے کیا وصیت کرتے ہیں، اے بیٹی بیت المال سے میں نے 3 چیزیں لی ہیں، ایک اونٹنی ہے، کبھی کبھار میں اس پر سفر کیا کرتا تھا، بیت المال سے میں نے اسے وقتی طور پر عارضی طور پر لیا، اور دوسری چیز ایک برتن ہے، میں کبھی کبھار اسے استعمال کیا کرتا تھا، اور ایک کپڑا ہے جو میں کبھی کبھی استعمال کرتا تھا۔ میرے وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد حضرت عمر کو جا کر کے وہ لوٹا دینا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی، امت کو ایک خلیفہ سونپ دیا، اور خلیفہ دے کر کے وہ اس دنیا سے گئے، نام منتخب کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنیں گے، یہ بتا دیا لوگوں کو، اس کے بعد اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 3 چیزیں لے جا کر کے انہیں دے دیتی ہیں، بیت المال میں رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان، وہ نیک اور متقی، وہ پارسا انسان، اس کے اندر ذمہ داریوں کا کتنا احساس تھا، مرتے مرتے بھی اس نے بیت المال کے تعلق سے وصیت کر گئے کہ جو چیزیں میں نے بیت المال سے وقتی طور پر، عارضی طور پر لی ہیں، وہ جا کر کے بیت المال میں واپس رکھ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں جب حضرت عائشہ انہیں وہ چیزیں سونپتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی جب وفات ہوئی، انہیں اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن کرایا گیا۔ وہی ساتھی، وہی دوست اور وہی جگری یار جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک ساتھ رہے، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک ساتھ رہے، زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اب جب انتقال کا وقت بھی قریب آیا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر کو ان کے ساتھی کے پاس، ان کے دوست کے پاس انہیں دفنا دیا۔ گویا دنیا میں بھی ساتھ رہے، خبر میں بھی ساتھ رہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں مکمل ہو گئی۔
اب آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس چیز کو دیکھنے والے ہیں، جس ہستی کو اور جس شخصیت کے تعلق سے ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے تقریباً 13 سال کے بعد ہوئی۔ مکہ کے اندر جو بڑا خاندان تھا، معزز خاندان تھا، خاندان قریش، اس کے اندر قبیلہ بنی عدی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہ پہلے مشرک تھے، بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، حضرت عمر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی اسلام قبول کرتا، جب کبھی کوئی نبی کے دین کو مانتا، عمر کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ عمر غصے سے پریشان ہو جاتے تھے، جو اسلام قبول کرتے تھے انہیں ستایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، لونڈی تھی ایک، زنیرہ یا زنیرہ، دونوں نام بیان کی جاتے ہیں، زنیرہ یا زنیرہ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، انہیں اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، انہیں اتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، انہیں اتنا ستاتے ہیں، مار مار کر خود تھک جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اے زنیرہ ابھی میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، تھوڑا سستا لیتا ہوں، اس کے بعد پھر تجھے ماروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ایسے تھے کہ اسلام کے دشمنوں میں سب سے پہلے ان کا نام آیا کرتا تھا۔ کوئی بھی اسلام قبول کرتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے، تکلیفیں پہنچاتے، مارتے ستاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ایک دفعہ دعا نکلتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جب کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے لیے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کئی سو سال پہلے خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو مکہ والوں کے اندر ایک ایسا نبی بھیج دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سنائے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اے اللہ، میں آج تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مکہ والوں کے لیے کوئی ایک ایسا نبی بھیج دے جو ان کے لیے تزکیہ کا باعث بنے، جو ان کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ پر کئی سو سال پہلے دعا کرتے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بعمر بن الخطاب وبأبی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، میں آج تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان دو لوگوں میں سے جسے تو سب سے زیادہ محبوب رکھے، اے اللہ تو انہیں اسلام کی ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو تقویت پہنچا دے، یا تو عمر کو ہدایت دے دے، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے دعا نکلتی ہے، نبی کی دعا ہے، اللہ رب العالمین کیوں کر قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مکہ والوں کو لگتا تھا کہ حضرت عمر کبھی اسلام نہیں لائیں گے، ان کا اسلام لانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تاریخ کے اندر واقعات موجود ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کو بہت ستایا جانے لگا، اسلام کی ابتدائی دور میں بہت ستایا جانے لگا، بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، حضرت لیلا اور حضرت عامر، یہ دو شادی شدہ جوڑے تھے، شادی شدہ جوڑے تھے، میاں بیوی تھے، شوہر بیوی تھے یہ لوگ۔ جب بہت ستایا جانے لگا تو سب سے پہلے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تو عامر اور لیلا رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں دیکھا کہ عمر سے ملاقات ہو گئی، دونوں گھبرا گئے، ارے اب تو عمر سے ملاقات ہو گئی، عمر ہمیں ماریں گے، ستائیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، نہیں جانے دیں گے، ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ عمر نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ
مکے کے اندر تم لوگوں نے ہمیں آزادی سے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا. مکے کے اندر تم لوگوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح سے موقع نہیں دیا. لہذا اے عمر ہم ہجرت کر رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ منتقل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر ہم سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ستایا نہیں، مارا نہیں، بلکہ کہا اللہ یحافظکم، جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے. پریشان ہو گئے وہ دونوں. لیلا کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ لگتا ہے عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہو چکا ہے. عامر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم عمر کبھی اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی گدھی اسلام نہ لے آئے، تب تک عمر بھی اسلام نہیں لائے گا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ حضرت عمر کا اسلام نہ لانا یہ کتنی بڑی بات تھی. یعنی اسلام لانے کے لیے لوگ سوچتے ہی نہیں تھے کہ حضرت عمر بھی کبھی اسلام لا سکتے تھے. عامر کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر اسلام لا رہے تو اس سے پہلے عمر کی گدھی کو اسلام لانا پڑے گا. عمر کی گدھی کبھی اسلام لے کر کے آئے گی نہیں. تو جس طریقے سے عمر کی گدھی کا اسلام لانا ناممکن تھا، اسی طریقے سے مکہ میں عمر کا اسلام لانا بھی لوگ ناممکن سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد یہ تو طے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہوا کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن کریم کی تلاوتیں ہوا کرتی تھیں، وہ سن کر کے حضرت عمر کا دل کہیں نہ کہیں نرم پڑ گیا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے اپنے گھر سے باہر رہنا پڑا. ایک رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا. چلے گئے خانہ کعبہ کے اندر، پردے میں جا کر کے چھپ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ حاقہ کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سنتے جاتے اور متاثر ہوتے جاتے. فصاحت و بلاغت کو سنتے جاتے، متاثر ہوتے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر کے دل میں بات آتی ہے، ارے یہ محمد جو کلام پڑھ رہا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اتنے میں ان کے دل میں خیال آتا ہے یہ انسان کا کلام تو ہے لیکن کسی شاعر کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے سورہ حاقہ کی وہ آیت پر پہنچتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہی تھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے. اللہ کے رسول وہ آیت بھی پڑھ دیتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر پریشان ہو گئے. فوراً ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ارے نہیں میرے دل کی بات انہیں کیسے معلوم ہو گئی، یہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیت پڑھتے ہیں، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو گئے، ارے میں نے ایک بار سوچا کہ یہ شاعر کا کلام ہے. اللہ کے رسول وہ آیت پڑھ دیتے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. جب میں دوبارہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا نہیں بلکہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، اللہ کے رسول دوبارہ پڑھ دیتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا بھی نہیں ہے، جادوگر کا بھی نہیں ہے. عمر کے دل میں سوال پیدا ہوا، اگر یہ کلام شاعر کا نہیں ہے، اگر یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آیت تلاوت کرتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورہ حاقہ کی جو آیت اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے وہ سن کر کے ان کا دل ذرا متاثر ہو گیا، ان کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کبھی اسلام کی طرف جاتا، کبھی کفر کی طرف جاتا، کبھی اسلام کی طرف متاثر ہو جاتے، پھر کبھی باپ دادا کے دین کو باپ دادا کی دین کو نہ چھوڑنے کا جو احساس ان کے اندر پنپتا تھا اس احساس پر وہ غالب آ جاتے تھے اور پھر سے اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف آ جاتے تھے. گویا معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کا دل اسلام کے لیے متاثر ہوتا تھا، ان کا دل نرم ہو چکا تھا. اسی لیے انہوں نے عامر اور لیلا کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ انہیں کہہ دیا، دعا دے دی، اللہ حافظکم، جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے. اسلام لائے کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا اور بار بار وہ جو ہے کشمکش میں پڑ جاتے کہ ارے اسلام قبول کروں کہ کفر میں رہوں، اسلام قبول کروں کہ کفر میں رہوں. کشمکش میں پڑ گئے کہ اسلام جو دیکھتا ہوں میں اس کے اندر کوئی برائیاں نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خامیاں نظر نہیں آ رہی ہے، تمام کی تمام چیزیں اچھی ہیں،
اور اس کا کلام بھی ایسا اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا عجیب و غریب کہ آج تک ایسا کلام کسی نے سنا ہی نہیں. گویا متاثر ہوتے جاتے پھر کفر کی طرف آ جاتے. کیا کیا ایک دفعہ تلوار نکالی اور چلے گئے. اس روایت کے تعلق سے, قبول اسلام کی روایت کے تعلق سے بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے, لیکن بہت سی ایسی سندیں ملتی ہیں جس سے یہ روایت حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے, کبھی کفر کی طرف مائل ہوتے. ایک دفعہ پریشان ہو کر کے تلوار لے کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے جاتے ہیں نبی کو قتل کرنے کے لیے. آج تک کسی نے ایسی ہمت کبھی نہیں کی تھی کہ ننگے تلوار کے ساتھ کسی نے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہو اور نبی کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہو گھر سے باہر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے نکلتے ہیں, راستے میں جاتے ہیں, ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں, نہ اسلام بچے گا اور نہ ہی اسلام کے ماننے والے بچیں گے, قتل کر دوں گا معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ان کے اندر بھی کیا تھی, اسلام کی طرف وہ متاثر ہوتے تھے, لہذا وہ پریشان ہو چکے تھے کہ نہیں مجھے اس دین پر قبول جو ہے اس دین کو قبول نہیں کرنا ہے, مجھے اسلام کی طرف نہیں جانا ہے. پریشان ہو کر کے تلوار لے کر کے نبی کو قتل کرنے چلے گئے. راستے میں ملاقات ہوتی ہے. کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ کہاں جا رہا ہوں نبی کو قتل کرنے, محمد کو قتل کرنے, اسلام کا خاتمہ آج کر کے چھوڑوں گا. کہا کہ اچھا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو, پہلے ذرا جاؤ اپنے گھر کی خبر لو, تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. فوراً غصے سے سواری کو پلٹاتے ہیں, اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں, سورہ طٰہٰ انہیں سکھا رہے ہیں, انہیں پڑھا رہے ہیں, ان کے سامنے پڑھ کر انہیں سنا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے سے کان لگا کر سنتے ہیں, تو واقعی کچھ تو کلام پڑھا جا رہا ہے اور کچھ تو سکھایا جا رہا ہے وہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سن کر کے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کسی کونے میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں. عمر داخل ہوتے ہیں, بہن سے پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہی تھی, بہنوں سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے, کہا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے, کہا نہیں میں نے کچھ تو آواز سنی, بتاؤ. ان کے بہنوں نے کہا اے عمر اگر کوئی ایسا دین مل جائے جو تمہارے دین سے بہتر ہو, تمہارے دین سے زیادہ حق پر ہو, تو کیا تم اس کی پیروی نہیں کرو گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سننا تھا کہ بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مار مار کر لہولہان کر دیا, انہیں مار مار کر جو ہے لہولہان کر دیا. اتنے میں ان کی بہن آتی ہے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. جیسے ہی وہ آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زوردار تماچا ان کے گال پر مارا کہ ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو گئے کہ اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا, انہیں مار دیا اور ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے. کہنے لگے کہ بتاؤ اچھا کیا پڑھ رہے تھے, ذرا مجھے بھی لاؤ. ان کی بہن نے کہا جاؤ پہلے غسل کر لو, بغیر غسل کے تم یہ کتاب نہیں چھو سکتے, یہ صحیفہ نہیں چھو سکتے. غسل کیا, پاک ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں سورہ طٰہٰ کی وہ جو ہے آیتیں دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. پڑھتے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے کب آنسو نکل رہے ہیں, انہیں خود نہیں معلوم ہوا. یہاں تک پہنچتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس آیت کریمہ تک پہنچتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. یہ کلام ایسا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں تاثیر ایسی رکھی تھی کہ جو اس کتاب کو غور سے پڑھ لے اور ہدایت کے غرض سے پڑھ لے اس کا دل ہدایت کی طرف مائل ہو جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں, بے ساختہ ہو کر کے پوچھ اٹھتے ہیں اے میری بہن بتاؤ ذرا مجھے اب اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے باہر نکلتے ہیں, باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر جاؤ دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور کلمہ پڑھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کچھ دیر پہلے محمد کا قتل کرنے نکلے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کے نکل گئے تھے. اب وہی عمر گھوڑے پر سوار ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل نرم ہے, اور اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں.
दार अरकम की तरफ जाते हैं, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ जाते हैं। चूंकि इस्लाम का वो इब्तदाई दौर था, इस्लाम का इब्तदाई दौर था, सहाबा कराम अभी खुलकर के इबादत नहीं कर सकते थे, लोग उन्हें सताते थे, मारते थे, पीटते थे और उन पर जुल्म और सितम ढाया करते थे। इस्लाम का इब्तदाई दौर था, सारे लोग अगर नमाज भी पढ़ते थे तो हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर इकट्ठा होकर के नमाजें पढ़ा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता मिला कि अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ वहीं पर मौजूद हैं, अपने घोड़े को उधर दौड़ाते हैं, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास जाते हैं। सहाबा इकराम देखते हैं कि उमर आ रहे हैं, सहाबा में हलचल मच गई, डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। अरे हम तो छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, अब उमर आ रहे हैं, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, उमर जब आ रहे हैं अब हमें तकलीफ पहुंचाएंगे, हमें मारेंगे और हमें इबादत भी करने नहीं देंगे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं, जो अभी 3 दिन पहले ही इस्लाम कबूल किए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से 3 रोज पहले हजरत हमजा इस्लाम कबूल करते। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है दार अरकम के अंदर। हजरत हमजा कहते हैं फिक्र ना करो, टेंशन ना लो, आने दो उमर को, आज देख लिया जाएगा, आज आमना सामना हो जाएगा, या तो उमर रहेगा या फिर मैं रहूंगा। हजरत उमर आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पूछा गया कौन है, उधर से आवाज आई उमर है, कहा आने दो। आते हैं, दाखिल हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, करीब हुए, उमर किस इरादे से आए हो, क्यों आए हो, कहीं सताने का इरादा है क्या, किस लिए आए यहां पर। अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ा दीजिए। कहा कलमा पढ़ा दीजिए। सहाबा की जमात में से तमाम लोगों की जबान से तकबीर गूंज उठी और भारी जो है गूंज उठी अल्लाह अकबर के नारे से। सहाबा इकराम इतने आवाज से बुलंद तकबीर कहने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत करते हैं और कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मा ज़िलना इज्जत अल इस्लामी बाद अस्लम उमर, कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद हमने जितनी इज्जत पाई और हमने जितनी आजादी पाई, आज से पहले उतनी आजादी हमें कभी नहीं मिली थी। यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले हम डर डर कर, छुप छुप कर और बहुत डर के खौफ के मारे हम इबादतें किया करते थे। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर के आ गए तो हम जो है खाने काबा के अंदर जाकर के नमाजें पढ़ने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बहादुर इंसान थे। उनकी बहादुरी का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर तुम जिस रास्ते से जाते हो शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है, शैतान वो रास्ता बदल लेता है। ये बहादुरी का आलम था, ये रौब था, ये दबदबा था। मक्का के अंदर जितने बड़े बड़े जालिम थे, जब वो सुनते थे कि कोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उन्हें आकर के सताते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लेकर के आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अबू जहल के घर पे गए। बहुत बड़ा जालिम था अबू जहल, बहुत बड़ा जालिम था, जो इस्लाम लाता उसे सताता था, तकलीफ देता था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, अबू जहल के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। उमर है बाहर, उमर खड़ा है, दरवाजा खोला जाए। अबू जहल निकलता है, अहलन व सहलन मरहबा, कहता है खुशामदीद उमर आ जाओ। क्या नहीं, आज मैं किसी दूसरे इरादे से आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि उमर इस्लाम ला चुका है, उमर इस्लाम कबूल कर चुका है। उमर की बहादुरी देखिए, इस्लाम ला करके लोग छिपते थे, उमर जाकर के सबसे बड़े दुश्मन को जाकर के ललकार रहा है, अय अबू जहल सुन ले, मैं इस्लाम ला चुका हूं, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं, कर ले जो करना है। दरवाजा बंद कर लेते हैं। अबू जहल में भी इतनी मजाल नहीं कि उमर को कुछ बोल सके, ना कुछ बोले, ना हाथ का इस्तेमाल किया, ना जबान का इस्तेमाल किया, दरवाजा बंद करके घर में अंदर चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए अपने मामू के पास। उनके एक मामू थे, वो भी बड़े जालिम थे। जब वो सुनते कि कोई मुसलमान हो गया, बहुत सताया करते थे। अपने मामू के घर में गए, दस्तक दी, उमर है बाहर, बाहर उमर खड़ा है, दरवाजा खोला जाए। दरवाजा खोला जाता है, अहलन व सहलन मरहबा। कहा नहीं, खुशामदीद नहीं चाहिए, बताने उमर ये आया है कि आज उमर इस्लाम कबूल कर चुका है, जो करना है कर लो। दरवाजा बंद हो जाता है। उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि उमर को कुछ कह सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि अरे मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं, कितने लोगों के घर पर जाऊंगा, कितने लोगों को जाकर के बताऊंगा मैं इस्लाम ला चुका हूं। एक काम करता हूं, किसी ऐसे आदमी को तलाश करता हूं जो पूरे मक्के में बात पहुंचा दे। सहाबा से मशवरा करते हैं कि बताओ जो है मक्का के अंदर खबरें सबसे तेजी से फैलाने वाला कौन है। बताया जाता है
کہ جمیل بن معمر नामी एक आदमी है, वो कोई बात सुनता है तो पूरे मक्के में फैला कर ही दम लेता है. कहा ठीक है. हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं जमील बिन मामर के घर, बताते हैं ऐ जमील बिन मामर, जाओ पूरे मक्के में ऐलान कर दो उमर इस्लाम ला चुका है, उमर मोहम्मद के दीन को कबूल कर चुका है, जाओ पूरे मक्के में ऐलान कर दो. जाकर के ऐलान कर देते हैं. सारे बड़े बड़े जालिम सरदार इकट्ठा हो जाते हैं और मंसूबा बनाते हैं कि हजरत उमर को कत्ल किया जाएगा. हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए सब लोग निकलते हैं. पूरी जमात उधर एक तरफ, हजरत उमर एक तरफ. बहादुरी का ये आलम है कि उमर पीछे नहीं हटते हैं बल्कि पूरी जमात से अकेले भिड़ जाते हैं. सुबह से शाम हो जाती है, लड़ते लड़ते जो हजरत उमर भी थक जाते हैं, दुश्मन भी थक जाते हैं. उमर को खरोच नहीं आई. ये उमर की बहादुरी का आलम था. पूरी जमात को अकेले जो है संभाल रहे हैं. थक करके सब लोग अपने अपने घर चले गए. बात आई जब हिजरत करने की, सारे लोग हिजरत कर रहे थे. कहीं ना कहीं हजरत उमर को भी हिजरत करना पड़ता. हिजरत तो करना है, अबू बकर भी हिजरत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी हिजरत करेंगे, सहाबा भी हिजरत कर रहे हैं, उमर को भी हिजरत करना है. सब लोग हिजरत कर रहे हैं छुप छुप कर. अपनी ऊंटनी लेकर के खुफिया रास्ते से मदीना जा रहे हैं, मक्का से धीरे धीरे निकल रहे हैं. और क्योंकि जो है रास्ते में दुश्मनान इस्लाम खड़े हैं, जो कोई हिजरत कर रहे हैं उनके माल दौलत को ले रहे, उनकी बीवी बच्चों को रख ले रहे हैं, उनके घर बार लूट ले रहे हैं, उनकी सवारी रख ले रहे हैं और उन्हें सताया जा रहा है. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा में जाते हैं, जाकर के ऐलान करते हैं आज उमर हिजरत करने वाला है. देखिए दिलेरी, देखिए बहादुरी, देखिए हजरत उमर की. आज उमर इस्लाम कबूल किया है और उमर जो है आज हिजरत करने वाला है. किसी को अगर ये महबूब है, किसी को अगर ये पसंद है कि उसे उसकी मां गुम कर दे तो आ जाए उमर के रास्ते में और उमर को हिजरत करने से रोक ले. आ जाए कोई, उमर को रोक ले हिजरत करने से. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर के खाने काबा में ऐलान करते हैं कि आज उमर हिजरत करने वाला है. अगर किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतनी मजाल है, जुर्रत व जसारत है, उमर का रास्ता रोक करके दिखाए. और अगर कोई ये पसंद करता है कि उसे उसकी मां गुम कर दे, यानी खत्म कर दे, उसकी मां उसे गुम कर दे, यानी वो आदमी इंतकाल कर जाए, तो आ जाए उमर के रास्ते में, उमर उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देगा. ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी थी. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर के आए और हजरत उमर वो हस्ती है, वो शख्सियत है कि इनके मशवरे अल्लाह तबारक व तआला कुरानी आयात में तब्दील करता था. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी को कोई मशवरा दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहां आयतें नाजिल करता है. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लिया जाए. मकाम इब्राहिम को, खाने काबा के अंदर जो मकाम इब्राहिम है उसे मुसल्ला बना लिया जाए. अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से आयत नाजिल कर दी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला. आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाइए मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लीजिए. हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, अब्दुल्लाह इब्न उमर, उमर के बेटे का बयान है कि मेरे वालिद ने जब कभी कोई इरादा किया, जब कभी उन्होंने ऐसा गुमान किया और जब कभी उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा इस ताल्लुक से ऐसा ऐसा गुमान है, वो गुमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पूरी की गई, वो गुमान अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पूरी हुई. हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के रसूल, अज़वाज मुतहहरात को पर्दे का हुक्म दे दीजिए. आपके पास अच्छे लोग भी आते हैं, आपके पास बुरे लोग भी आते हैं. अय अल्लाह के रसूल, यानी आपके पास मुसलमान भी आते हैं, मुनाफिकीन भी आते हैं, यहूद नसारा भी आते हैं, मुशरिकीन भी आते हैं. अय अल्लाह के रसूल, जो है अज़वाज मुतहहरात आपके सामने बैठी रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता. अय अल्लाह के रसूल ने पर्दे का हुक्म दे दीजिए. अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आयतें नाजिल करता है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब. ऐ लोगों सुन लो, जब कभी तुम्हें कोई जरूरत पड़े अज़वाज मुतहहरात से बात करने की, तो तुम पर्दे की आड़ में बात किया करो. वो हजरत उमर का मशवरा अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतों में बदल देता था. ये एक वाक़या नहीं. और बदर का वो वाक़या याद कीजिए. जंगे बदर में क्या हुआ, 70 मुशरिकीन कैदी मुसलमानों के पास आए. 70 काफिरों को, मुशरिकों को मुसलमानों ने कैद किया. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशवरा देते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशवरा देते हैं. अल्लाह के रसूल मशवरा तलब करते हैं कि बताओ इन 70 कैदियों के साथ क्या किया जाए. हजरत अबू बकर मशवरा देते हैं, अल्लाह के रसूल, जो है इन्हें फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, इनसे कुछ फिदिया लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए,
اسلام میں جو ہے مسلمانوں کو مال و دولت کی بھی بڑی ضرورت ہے, سواریوں کی بھی ضرورت ہے, اور بہت غریبی ہے ہمارے پاس, لہٰذا انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول, ہم میں سے جو اپنے خاندان والوں کو پائے سارے قیدیوں کو اپنے اپنے قبیلے والوں کو دے دیجئے, اور ان کے قبیلے والے ان کا سر اڑا دیں گے, انہیں قتل کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو ترجیح دی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کی, اور بعد میں کہا کہ انہیں قتل کرنا چاہیے تھا, یہ زیادہ درست ہوتا. اگر وہ 70 قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تو یہ زیادہ مناسب تھا اور یہ زیادہ اچھا تھا. اور اسی طریقے سے ایک اور مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہوا, منافقوں کا سب سے بڑا سردار, جب اس کا انتقال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے عبداللہ, منافق کا بھی نام عبداللہ, ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہوا, ان کا بیٹا عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. پہلے اللہ کے رسول سے ان کا جبہ مانگتے ہیں, اللہ کے رسول آپ اپنا جبہ اپنا کپڑا دے دیجئے, میں اپنے والد کے لیے کفن کر دوں اسے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جبے کی وجہ سے میرے والد کی مغفرت فرما دے. اللہ کے رسول اپنا جبہ دے دیتے ہیں. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس, کہو کہ وہ جو ہے جنازہ نماز ابھی پڑھا دے, نماز جنازہ پڑھا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم ہے, وہ پڑھا دیں گے. آتے ہیں اللہ کے رسول نماز جنازہ بھی پڑھا دیجیے. اللہ کے رسول جانے لگتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں مصلی کے پاس, عمر پیچھے پیچھے ہے, اے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا منافقین وہ رئیس المنافقین کے نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. کہا نہیں اللہ کے رسول یاد کیجئے اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ, اس نے آپ کی بیوی پر تہمت لگائی, اس نے آپ کو ستایا, اس نے آپ کو پریشان کیا, اس نے آپ کو تکلیف دی, اس نے آپ کو ایذا پہنچایا. اے اللہ کے رسول کیا آپ وہ تمام چیزیں بھول گئے؟ کہا نہیں میں نہیں بھولا, لیکن میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین اتنے میں آیت نازل کرتا ہے, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ 1 بار پڑھائیں, 10 بار پڑھائیں, 70 بار پڑھائیں, ہم ان کی نماز جنازہ قبول نہیں کریں گے, ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے. اور بعد میں اللہ کے رسول کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے منع کر دیا گیا, ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا منهم. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر آیت بیان کر دی کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کی یا کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. یہ حضرت عمر کی شخصیت تھی کہ جب وہ کوئی مشورہ دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس مشورے کی تائید کرتا تھا, آسمان سے اس مشورے کی تائید کیا کرتا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت ہے, اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نیک اور کتنے متقی, کتنے پارسا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جنت دیکھی, جہنم دیکھا, اور جو ہے وہاں پر رہ کر کے واپس پھر آئے دنیا میں. وہاں پر کیا دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب معراج ہو گئی آپ کو, واپس آنے کے بعد صحابہ, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے جنت میں یہ دیکھا, میں نے جنت میں وہ دیکھا, میں نے جہنم میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی, میں نے جہنم میں فلاں کو دیکھا, اس کو دیکھا, عورتوں کو زیادہ دیکھا. اور کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے بیٹھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اے عمر خوش ہو جاؤ, جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تمہارے لیے ایک ایسا محل دیکھا جو ایک ہی سفید موتی سے تیار کیا ہوا ہے. آپ تصور کریں, آج لوگ تاج محل جاتے ہیں, تاج محل کو ونڈر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے, یعنی بہت بڑا عجوبہ کہا جاتا ہے. تاج محل چونکہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے, لوگ اسے بہت خوبصورت تصور کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی سفید موتی سے بنایا ہے, تراش تراش کر بنایا ہے. اے عمر وہ تمہارے لیے ہے. جب میں اس کے سامنے گیا, میں اس محل کے سامنے گیا, مجھے بہت خوبصورت لگا وہ محل, اور میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں اور ایک بار دیکھ کر کے واپس آ جاؤں.
لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. اے عمر تم اتنے غیرت مند آدمی ہو کہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے تم مشورے دے دیتے ہو. تم اتنے غیرت مند ہو کہ ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں اور تم ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دینے لگتے ہو. اے عمر تم اتنے غیرت مند ہو اور تمہاری بغیر اجازت کے میں تمہارے محل میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. اے عمر اسی لیے میں تمہارے محل میں داخل نہ ہو سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اور اللہ کے رسول جب یہ کہتے ہیں اے عمر تمہارے محل میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن بیچ میں تمہاری غیرت آ گئی, تمہاری غیرت یاد آ گئی, اسی لیے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کر رونے لگتے ہیں. اے اللہ کے رسول میں آپ سے کیسی غیرت کروں گا, مجھے آپ سے کیسی غیرت. اے اللہ کے رسول آپ کو اس محل میں داخل ہو جانا تھا, دیکھ لینا تھا. اے اللہ کے رسول آپ سے تو مجھے کوئی غیرت نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک خاص محل تیار کر رکھا ہے. وہ اتنے غیرت مند تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے محل میں داخل نہ ہوئے. بغیر ان کی اجازت کے کیسے داخل ہو جاؤ, اللہ کے رسول نے بھی یہ سوچا اور ان کے محل میں داخل نہیں ہوئے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر ابتدائی زندگی تھی. انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں اور اس کے آگے کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے قربانیاں دیے اور اسلام کے لیے کتنی ایثار و قربانیوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. اسی طریقے سے خلیفہ بننے کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے جمعہ میں دیکھیں گے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جتنی بھی خطائیں ہیں اے اللہ ہم ان تمام خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم ان تمام خطاؤں سے ہمیں مبرہ کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو تو معاف فرما دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں, چھوٹی بڑی نیکیاں جتنی بھی ہیں, اللہ ان تمام نیکیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.